شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں اس آیت وَإِذَا نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فرعون کے بارے میں مذکور ہے، یعنی اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو آل فرعون یعنی ان لوگوں سے نجات دی جو فرعون کی جانب منسوب تھے اور اس کے دین و مذہب میں اس سے متحد تھے، یعنی لوگ تم پر بدترین عذاب کرتے اور سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تم پر بوجھ لادتے تھے۔ فرمایا ان کے شدید عذاب یہ تھے کہ فرعون ان لوگوں سے امارات اور تعمیرات میں کام لیتا اور اس خوف سے کہ کام چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں ان کے پیروں میں زنجیریں ڈلوا دیتا، اور وہ زنجیر و توق پہنے ہوئے سیڑھیوں سے بالا خانوں پر جاتے تھے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ ان میں سے کوئی سیڑھی پر سے گر پڑتا تو مر جاتا تھا یا ہاتھ پیروں سے بیکار ہو جاتا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے تاکہ ان کی مصیبتیں کم ہوں۔ تو وہ لوگ یہ عمل کرنے لگے تو ان پر بلائیں اور مصیبتیں آسان ہو جاتی تھی۔ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص صلوات بھول جائے اور سیڑھی پر سے گر کر بیکار ہو جائے تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، اگر اس سے ممکن نہ ہوا کوئی دوسرا اس پر صلوات پڑھے تو اسی وقت صحت پائے گا۔ فرمایا کہ جب فرعون سے لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک فرزند پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے تیری ہلاکت ہوگی اور تیری سلطنت کو زوال ہوگا، تو اس نے حکم دیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کی عورتیں قابلہ عورتوں کو رشوت دیتی تھی کہ اس کے حمل کا اظہار نہ کریں۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو کسی صحرا یا غار وغیرہ میں ڈال دیتی اور اس پر 10 مرتبہ صلوات پڑھتی تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو مقرر کر دیتا تاکہ اس کی تربیت کرے، اور بچہ کے ایک انگلی سے دودھ جاری ہوتا جس کو وہ پیتا تھا اور دوسری انگلی سے نرم و ہلکی غذا پیدا ہو جاتی جس سے وہ کھاتا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی نشوونما ہوئی اور جو بچے ان کے بچ گئے وہ ان سے بہت زیادہ تھے جو مار ڈالے گئے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ یعنی تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور کنیزی میں لے لیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو کنیز بنا لیتے ہیں اور ان کی جوانی کو زائل کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ خدا نے وحی فرمائی کہ ان عورتوں سے کہو کہ جب لوگ ان کے ساتھ ایسا ارادہ کریں محمد اور ان کی آل طاہرہ پر صلوات بھیجیں۔ جب ان عورتوں نے ایسا کیا تو قوم فرعون کے مظالم ان سے خدا نے دفع فرما دیے، لہذا جب فرعونی ایسا ارادہ کرتے تو یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاتے یا بیمار ہو جاتے یا کسی سخت مرض میں گرفتار ہو جاتے تھے۔ خدا کے لطف و کرم سے کسی ایک بنی اسرائیل کی عورت کی بے عزتی پر قادر نہ ہو سکتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد پر صلوات کی برکت سے ان سے یہ بلائیں دفع کر دیتا تھا، یعنی اس نجات دینے میں تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ خدا نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اور سوچو کہ خدا نے جب تمہارے آباء و اجداد سے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کے سبب سے بلاؤں کو دفع کر دیا تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے تو تم پر خدا کا کس قدر فضل و کرم ہوگا اور اس کی نعمتیں تمام ہوں گی۔